السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے. بہرکیف جس طریقے سے ابھی تو آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے، میری کل کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، ابو فصل دھماکہ پہ ہو یا گلف اپڈیٹ پہ ہو، جو غزہ کے اندر فلسطین میں جو یہ یہود نصار یہودیوں کی جو اسرائیل ایک زمانے سے ہمارے فلسطینی ماں اور بہنوں کے اوپر، ہمارے بھائیوں کے اوپر، ہمارے معصوم بچوں کے اوپر جو ظلم کر رہا، جو شہید کر رہا، اس کے اوپر آپ لوگوں کو کل ہی بتا دیا تھا میں، رجب طیب اردگان کچھ کرتے بول کے بول رہے ہیں. اب انہوں پوری تیاری کر لیے، اور ساتھ ساتھ جی سی سی نے کویت، قطر، عمان، یہ 3 کنٹریاں ایسے ہیں جو سب سے آگے بڑھ کے ترکی کے لیے ہر چیز سے تعاون کرتے بولے، پیسے سے، ہتھیار سے، جو چیز کی ضرورت پڑی وہ پوری کرتے بول کے بولے. کیونکہ اس کو اسرائیل کو سبق سکھانا ضروری ہے. اس کو بولتے ہوئے ایک زمانے سے آ رہے، یہ کان سے سنتا، یہ کان سے نکال دیتا. جب تک اس کی پھوٹی نہیں، جب تک اس کی اوقات نہیں دکھائے، یہ سدھرنے والا نہیں ہے. تو اسی لیے رجب طیب اردگان نے جس طریقے سے ٹیلی فون پہ بات کی امیر الکویت سے اور پرائم منسٹر سے کویت کے، قطر کے پرنس سے، پرائم منسٹر سے اور امیر سے بات کی، اور عمان کے امیر سے بات کی. یہ بات کرنے کے بعد، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، ایران بھی یہاں تک آ گئی بھائی. ایران مارتا ہوں بول رہا بھائی، ایران ہاتھ دھو لیتا ہوں بول رہا. معلوم یہ صحیح ٹائم ہے یہ بول کے سوچ رہا ہوں نے، کیونکہ ایک ٹائم سے چل رہا تھا نا بھائی ایران کا، ان کی جنپت کو لگنے کے لیے ایک ٹائم سے ایران تیار تھا. اب موقع میں موقع جو ہے سو یہ کام کرتا ہوں بول کے بولا، اور اس کا ساتھ دے رہا ہے ترکی، قطر، کویت، عمان. یہ آپ لوگوں کو یہ مرد مجاہد ہے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہر شر سے ان کو محفوظ رکھے، ان کو اور ان کے اہل عیال کو اور ان کے بلد کو، بلد یعنی کنٹری کو اللہ خوش رکھے. کیونکہ یہ لوگوں کے اندر جو جذبہ جاگ چکا ہے مسلمانوں کو لے کے، چاہے کہیں پہ بھی ظلم ہو، مسلمانوں کے اوپر زیادتی ہو، یہ ایسے کنٹریاں ہیں جو برداشت نہیں کر رہے. یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے اسرائیل کے اوپر بمباری کرنے کے لیے ترکی اس وقت تیار ہے. اس کے تقریباً 22 طیارے ایسے ہیں جو سامان بھر چکے ہیں، خالی برسانا باقی ہے جا کے، یا بیٹھ کے میزائل سے حملہ کرنے کے لیے وہ سارے ڈال کے فٹ کر کے رکھا، خالی جب دل میں آیا کھپ بول کے دے دیتا. اس کو بہت ضروری تھا بھائی. اور آپ لوگ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے بھائی، جب تک بحیات تھا صدام حسین، ان کی اوقات نہیں ہوتی تھی اسرائیل کی ہو یا امریکہ کی ہو. کیونکہ صدام حسین ان کو ایسا نچوڑ کے، ایسا دبا کے رکھا تھا، جو کہ ایک باز فخر، ایک مسلمان ہونے کا اس نے فرض ادا کیا. کچھ غلطیاں کیے ہیں بھائی، کچھ غلطیاں ہوئے ہیں اس سے بھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جو اس کے اچھائیوں کو، اس کے کرنیوں کو بھی ہم بھلا دے اور نظر انداز کر دے. وہ ہم سے تو نہیں ہو سکتا بھائی، خاص کر ابو فضل سے نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں اس کے اچھائیوں بھی گننے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. ایک مرتبہ ایسی ایک 2008 کا ایک حادثہ سناتا ہوں آپ کو. مسجد اقصی کے اوپر جس طریقے سے اس نے حملہ کیا تھا اسرائیل نے، وہ ٹائم پہ صدام حسین باحیات تھے، اور کھلے الفاظوں میں وہاں پہ 2 میزائل بھی داغے تھے. انہوں 2 میزائلوں سے حملہ بھی کیا تھا صدام حسین نے. اس کو اس کی اوقات دکھا دی تھی.
جب پہننے کے لیے چپل نہیں نصیب ہو رہی تھی اسرائیل کو، اور اسرائیل یہ ڈر کے بیٹھا تھا 2008 میں کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا مسئلے کو ہی ختم کر دے، سمجھے. لیکن اب یہ امریکہ ہو گیا یا فرانس ہو گیا یا یو کے ہو گیا، کیونکہ بڑی چپتی تھی بھائی صدام حسین سے یہ لوگوں کی، سمجھے، کیونکہ انہیں ایک تھا دینے والا، ان کو کھب بول کے، اور دیتا بھی دیتا ایسا دیتا تھا، انہوں برداشت نہیں کر سکتے تھے، انہوں سہ نہیں سکتے تھے. کچھ غلطیوں کی وجہ سے ختم ہو گیا بھائی. وہ میں 2008 بولا، یہ جبکہ 98 کی بات ہے، وہ 1998 کی بات ہے، 2008 نکل گیا میرے منہ سے، معذرت خواہ ہوں میں. 1998 7ویں مہینے میں 22 تاریخ کو جو داغے تھے وہ وقت آ چکا ہے. اس کو دوبارہ یہ اس کی حرکت جو کر رہا ہے، یہ نجیس حرکت، اس کا جواب دینا بہت ضروری ہوگا. اس وقت ترکی، ایران پوری طریقے سے تیار ہے، اور ایران تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ترکی کو دینے کا سامان تو دے گا، سامان بھی فراہم کرے گا، لیکن یہ خاموش نہیں بیٹھے گا، یہ بھی مارے گا اسرائیل کے اوپر. یہ بہت اچھی بات ہے بھائی، مارنا چاہیے. کب تک یعنی اس کی سنیں گے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ امریکہ کی ناجائز نسل ہے، وہ ناجائز امریکہ کے غلط شوقوں کا نتیجہ ہے. اسرائیل کی اتنی اوقات نہیں ہے، لیکن امریکہ بڑا چڑھا کے اس کو رکھا، بڑا چڑھا کے رکھا. جب اس کی صحیح پھٹے گی تو اس کی اوقات اس کو دکھے گی. تو بہرحال کے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، جو غزہ کے اندر جس طریقے سے بمباری کی تھی اسرائیل نے، جو وہاں پہ لوگ ہمارے شہید ہوئے، کچھ 63 لوگ ہمارے شہید ہوئے، جس میں ضعیف بھی تھے، بوڑھے بچے بھی، معصوم بچے، معصوم جانیں تھی، اور ہمارے ماں اور بہنیں تھے، ہماری بیٹیاں تھیں. بہرحال اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اس اسرائیل کو اللہ نست نابود کر دے، اور جو بھی اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے، اللہ ان کو کامیابی بخشے، اور اللہ ان کو اور ہمت دے، تاکہ ان ظالموں کا خاتمہ ہو سکے، ان یہودیوں کا خاتمہ ہو سکے، ان دجالوں کا خاتمہ ہو سکے، ان کنڈم للیوں کا خاتمہ ہو سکے، ان اینٹ للیوں کا خاتمہ ہو سکے. ہم تو دعاگاہ ہیں، انشاءاللہ دعا کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ برابر قبول بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اسرائیل انشاءاللہ تہس نہس ہوگا انشاءاللہ. وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ ٹائم بہت نزدیک آ چکا ہے، اس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور اس کو اللہ کا عذاب بھی نازل ہوگا. یہ ہمیشہ، ابھی حال میں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہوگا، 3-4 مہینے پہلے مسجد اقصی میں گھس کر جو نمازیاں نماز پڑھ رہے تھے ان کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کیا، اور کئی ہمارے نمازیوں کو شہید کیا، اور ہمارے قرآن پاک کی بھی بے حرمتی کی تھی. تو ان حرام زادوں کو وہی ٹائم پہ ترکی اور ایران تھام لیے تھے اس کو تہس نہس کرنے کے لیے. لیکن اس نے اور امریکہ نے مل کر جس طریقے سے جھوٹے وعدے کیے، جھوٹے وعدے کر کے اپنی جان بچائی، اور یہ کارنامہ پھر انجام دیا. کبھی یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، اور کبھی ان کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے بھائی، کبھی بھی ان کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے. اللہ ان کو غارت کرے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کو اللہ سے امید ہے، پاک پروردگار سے امید ہے کہ یہ اب بچنے والے نہیں ہیں، یہ ختم ہوں گے انشاءاللہ. اور جو بھی مسلمان کے اوپر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تہس نہس کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ لعن فیہم، اللہ کا عذاب بھی نازل ہوگا، اور ایسی اس میں پھنسیں گے یہ لوگ، کبھی نکل نہیں پائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں،
منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اللہ سے دعا کریے اپنے فلسطینی ماں اور بہنوں کے لیے، اور ہمارے معصوم بچوں کے لیے جو مسلسل شہید ہو رہے ہیں، اللہ ان کو ایسے ہی دلیری سے، ایسے ہی بہادری سے رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور ترکی اور ایران، کویت اور قطر اور عمان کو اللہ کامیابی اور کامرانی سے نوازے، اور بہت جلد اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے انشاءاللہ۔ بولو آمین انشاءاللہ۔ یا اللہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔